نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیا کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے کریم آقا تاجدر ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے تصدق ہم ایک مرتبہ پھر تعلیمی قرآن کورس کی باقاعدہ ابتدا کر رہے ہیں۔ کل اس کا افتتاحی اجلاس تھا اور آج تعلیم و تدریس کا پہلا دن ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم کے صدقہ سے ہمارا یہ عمل اپنے دربار مقدس میں شرف قبول سے نوازے، اور جو رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے توسط سے خبر ارشاد فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے، اعلیٰ ترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ گویا قرآن پاک کو سیکھنے والا بھی اعلیٰ ہے اور قرآن کریم کو سکھانے والا بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں اس حدیث مبارکہ کا صحیح مصداق بنائے اور سچ مچ ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ بنا دے۔ قیامت کے دن قرآن مجید فرقان حمید کو رب ذوالجلال ہمارے لیے ایک زاد راہ بنائے، شفیع بنائے، باعث عزت و عظمت بنائے۔ میری کریم آقا رسول نبی کے ارشاد گرامی قدر کے مفہوم کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید قبر میں بھی عذاب قبر سے بچاتا ہے، حشر کے دن بھی شفاعت کروا کے جنت میں لے جائے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ آپ قرآن کریم کی تصحیح کے لیے کہ صحت لفظی کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کی کس انداز سے تلاوت کی جائے گی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب جو بحمد اللہ انٹرنیشنل سطح پر پہچانے جاتے ہیں، اس مرتبہ ہم نے ان کو دعوت دی ہے، زحمت دی ہے کہ وہ تشریف لایا کریں اور آپ کو اصول تجوید و قراءت سے مطلع کریں، اور وہ دوست صحابہ، وہ بزرگ، وہ نوجوان، وہ بچے جو تجوید و قراءت کو پڑھنا چاہتے ہیں اور ترنم کے ساتھ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ قاری صاحب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ کل سے اپنے اسباق کا آغاز فرمائیں گے، یعنی آنے والی کل سے۔ آج آپ اس کی ابتدائی گفتگو سماعت فرمائیں گے، مگر اس سے پہلے بارگاہ رب العزت میں ایک دعا کر لیجئے تاکہ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں اس میدان میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ ابلیس لعین نے پہلے دن ہی کہ جب اس کو راندہ بارگاہ بنا دیا گیا تھا، اس سے قسم اٹھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے
میں سارے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں البتہ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے وہ بندے جو خالص ہیں، جو مخلص ہیں، میں ان کو بہکا نہیں سکوں گا، ان کے سوا باقی سب کو بہکا دوں گا۔ شیطان ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے گا، ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرے گا، آپ اس کا مقابلہ کیجئے گا۔ ابلیس کو چاروں شانے چت کر کے، اس کو ذلیل کر کے، اس کو شکست دے کر آپ نے پابندی کے ساتھ تشریف لانا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور یہ عرض کیا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، ابلیس کے مقابلہ میں تو میری امداد فرما، مجھے اس کے مقابلہ میں کامیاب و کامران فرما۔ اس کا ایک بہترین طریقہ وہ کلمات مقدسہ ہیں جو میرے اور آپ کے آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے ہمیں ارشاد فرمائے، اور یہ کلمات مقدسہ اپنے اندر کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی صبح بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رات مجھے بچھو نے ڈھس لیا، بچھو نے مجھے کاٹ لیا، ڈنگ مارا، ڈھس لیا ہے بچھو نے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اے کاش تم نے پڑھ لیا ہوتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بچھو تمہیں ڈس نہیں سکتا تھا، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے۔ گویا ان کلمات مقدسہ کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ میں نے ایک حکایت، ایک واقعہ پڑھا جسے میں نے اپنی کتاب راہبر زندگی ماتب نبوی میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانی برکت نشان میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا عیسائیوں کے کچھ قلعوں کی جانب۔ وہ عیسائی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کی سرکوبی کر کے آؤ، مگر ہاں خیال رکھنا کہ جب تم اس علاقہ میں جاؤ گے تو پہلے ایک قلعہ آتا ہے، اس قلعہ کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی نازیبہ حرکت نہیں کرتے ہیں، صلح پسند قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی اگرچہ ضرورت نہیں، لیکن چونکہ وہ کافر ہیں، الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہی ہوا کرتے ہیں، تو پہلے اس قلعے کو فتح کرنا، پھر آگے بڑھنا، جب تک وہ تاکہ عقب سے وہ عیسائی تم پر حملہ نہ کر دیں، پہلے اس قلعے کو فتح کر لینا پھر آگے بڑھنا، یعنی قلعے کا سردار کو مسلمان ہو جائے گا، ایمان والا ہو جائے گا۔ سیدنا خالد بن ولید اپنی اس مہم پر روانہ ہوئے، اس پہلے قلعے تک پہنچے جس کے نشاندہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرما چکے تھے۔ قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ان عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فوج نے ہمارے قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے اور ہمارا رسد، سامان، آنے والی اشیاء اب وہ قلعے سے نہ باہر جا سکتی ہیں نہ آ سکتی ہیں، وہ ہمیں قید کر دیا گیا۔ تو ان کا بوڑھا پادری مذاکرات کے لیے جو قلعے کا سردار بھی تھا حضرت سیدنا خالد بن ولید کے پاس آیا اور کہنے لگا تم نے ہمارے قلعے کا محاصرہ کیوں کر رکھا ہے؟ تو سیدنا خالد بن ولید فرمانے لگے اصل اگلے قلعے والوں کو سزا دینی ہے جو بعد والے ہیں، تم تو صلح پسند قسم کے لوگ ہو، تم ہمارے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کر لو کہ تم عقب سے ہم پر حملہ نہیں کرو گے اور تم مسلمانوں کی رایا میں شامل ہو جاؤ گے اور ہمارے ماتحت ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کر لو۔ قلعے کا بوڑھا پادری کہنے لگا اے مسلمانوں کے سپہ سالار، میں تجھ سے واقف ہوں، تیرے نبی نے تجھے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، میں اس قلعے کو تمہارے حوالے کر دوں گا مگر شرط ہے۔ فرمانے کی کیا شرط ہے؟ کہنے لگا پہلے دوسرے قلعے فتح کرو، اس کے بعد واپس آ جاؤ اور بغیر لڑائی کے یہ قلعہ آپ کے حوالے، پہلے دوسرے قلعے فتح کرو، اپنی توانائی ضائع نہ کرو، ہم تو لڑائی کریں گے ہی نہیں، اپنی ساری توانائی، اپنی قوتیں دوسرے قلعے فتح کرنے پہ لگا لو،
واپس آؤ اور اس قلعے کی چابیاں مجھ سے لے لو۔ فرمانے لگے سیدنا خالد بن ولید کہ امیر المومنین کا حکم ہے پہلے اس قلعے کو فتح کرو، بعد میں دوسرے قلعے کو فتح کرو گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہیں پھر دانائی کی بات بتاتا ہوں، مجھ سے جو چاہو قسم لے لو، ہم تم پر عقب سے حملہ نہیں کریں گے، مگر یہ قلعہ فتح نہ سمجھنا، ہم حملہ نہیں کریں گے میں وعدہ کرتا ہوں، مگر یہ قلعہ اس وقت تک فتح نہیں سمجھنا جب تک تم دوسرے قلعے فتح نہیں کر لیتے۔ دیکھو اپنی توانائی ضائع نہ کرو، ہمارے ساتھ لڑائی کرو گے، کچھ بندے تمہارے مارے جائیں گے، کچھ ہمارے مقتول ہوں گے، خام خواہ تم اپنی توانائی ضائع کرو گے، اسے برباد نہ کرو، اگلے قلعوں کو فتح کر لو۔ فرمان کہ نہیں، پہلے یہ قلعہ فتح کروں گا، امیر المومنین کا یہی حکم ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ امیر جو حکم دے دے اب اس میں لے تو لال نہیں ہوا کرتے، اپنی مرضی نہیں ہوا کرتی کہ میں ایسے کر لے تو ایسے، جب امیر مان لیا پھر حکم ماننا ہے۔ حضرت خالد فرمانے کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے پہلے یہ قلعہ فتح کروں گا۔ وہ بوڑھا پادری اپنے پاس زہر کی پڑیا لے کے آیا تھا، کہنے لگا کہ تم میری بات نہیں مانتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تمہارے نبی نے منع فرمایا ہے کہ جو عبادت گزار ہوں اپنے معبود خانہ میں، عبادت گاہ میں، ان کو قتل نہ کرنا، جو بوڑھے ہوں ان کو قتل نہ کرنا، جو قوم کے علماء ہوں اگر وہ لڑائی کے لیے نہ آئیں تو ان کو قتل نہ کرنا، خواتین کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، ضعیف العمر لوگوں کو، بیماروں کو قتل نہ کرنا، یعنی جو لڑائی کرنے والے نہیں ہیں ان کو کچھ نہ کہنا، صرف قتال و جدال ان کے خلاف کیا جائے گا جو لڑائی کرنے والے جوان ہیں۔ میں بوڑھا بھی ہوں، پادری بھی ہوں، قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کے آنے والا ہوں اپنی قوم کا، قلعے کا سردار بھی ہوں، کسی بھی صورت میرا قتل تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمانے لگے میں تجھے قتل کر بھی نہیں رہا، تو جو کہنا چاہتا ہے کہہ، میں تجھے سرزنش نہیں کروں گا، جو کہنا چاہتا ہے کہہ۔ اس سے زہر کی پڑیا نکالی، کہنے لگا اگر تو میرا کہنا نہیں مانو گے تو میں یہ زہر کھا کر مر جاؤں گا اور میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ قیامت کے دن میں تیرے نبی سے کہہ دوں گا کہ میں نے اس سے پیشکش کی تھی کہ اپنے نوجوانوں کو بھی قتل نہ کروا، میرے ساتھیوں کو بھی ذبح نہ کر، قلعے دوسرے فتح کر لیں، یہ بغیر لڑائی کے قلعہ تیرے حوالے ہو جائے گا، مگر یہ مانا نہیں۔ پھر بتا تیرے نبی کے سامنے تیرا جواب کیا ہوگا؟ میں یہ زہر کھانے لگا ہوں۔ فرمانے لگے میں تجھے نہ زہر کھانے سے روکتا ہوں نہ زہر کھانے کو حکم دیتا ہوں، اگر تیری موت اسی طرح ہے تو تو اسی طرح مر جائے گا۔ وہ چالاک تھا، عیار تھا، کہنے لگا تمہیں اتنا یقین ہے تو اللہ تعالیٰ پر، تو یہ لے لو زہر، تم لے لو کھا لو۔ تو سیدنا خالد بن ولید نے زہر کی پڑیا پکڑی اور پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے بسم اللہ الذی، میں اس اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی قدر سے شروع کرتا ہوں، لا یضر مع اسمہ، اس کے نام کی یہ برکت ہے کہ اس کے نام کی برکت سے کچھ بھی نقصان نہیں شے دے سکتی، من السماء والارض، نہ آسمان کی کوئی شے نقصان دے سکتی ہے نہ زمین کی کوئی شے نقصان دے سکتی ہے، وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بعد روایتوں میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا اضافہ بھی ہے کہ اے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ کے لیے زندہ اور زندہ رکھنے والے، قائم رہنے والے اور قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ساتھ تو سے فریاد کرتا ہوں، استغاثہ کرتا ہوں۔ یہ آپ نے پڑھا اور زہر کی پڑیا اپنے منہ میں ڈال لی، چند گھونٹ پانی کے بھر لیے۔ اس بوڑھے پادری کو یقین کامل تھا، وہ خیال کر رہا تھا میں نے کتنی چالاکی اور آسانی کے ساتھ اسے شیشے میں اتار لیا، اب یہ مسلمانوں کو سپہ سالار جس کو اس کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا ابھی میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، اور یہ زہر اتنا شدید ہے کہ اس کا جسم گل سڑ جائے گا، اس کے ساتھی سے غسل دینا چاہیں گے تو اٹھایا نہیں جا سکے گا، کپڑے میں باندھ کے لے کے جائیں گے، اتنا شدید زہر میں نے اس کو دے دیا ہے۔ مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر تک سر انور کو جھکائے رکھا، پھر سر انور اٹھا کے فرمانے لگے بتا میرا کیا بگڑا
میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ بوڑھے بہادر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حواس باختہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دوڑتا ہوا اپنے قلعہ کے اندر پہنچا اور درمیان میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے چیخ چیخ کر لوگوں کو پکارنے لگا، جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، خداوند یسوع مسیح کی قسم میں ایک بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں۔ حواس باختہ پادری تھا، رنگ اس کا اڑا ہوا تھا، حالت اس کی غیر تھی۔ قلعے والے بڑی تیزی کے ساتھ اس کے گرد گرد جمع ہو گئے۔ سارے کے سارے تو منتظر تھے کہ معلوم نہیں مسلمان کیا جواب دیتے ہیں۔ بوڑھے پادری سے کہنے لگے، کیا مسلمان نہیں مانے؟ وہ حملہ کریں گے ہم پر، قتال و جدال کریں گے؟ تو کہنے لگا، نہیں نہیں، میں تمہیں کچھ اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ مجھ کو قسم ہے خداوند یسوع مسیح کی، میں ایک ایسی قوم کو مل کے آیا ہوں جن کو مرنا آتا ہی نہیں ہے۔ ان کا ایک بندہ اتنا زہر کھا گیا کہ اگر وہ زہر اپنے قلعے کے تالاب میں ملا دیتا، ہم سارے پانی پیتے تو سارے کے سارے مر جاتے۔ اس ایک بندے کا مرنا تو درکنار، وہ بے ہوش بھی نہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ان سے لڑائی نہ کرو، قلعے کی چابیاں ان کے حوالے کر دو۔ چنانچہ بغیر لڑائی کے خالد بن ولید کی قوت ایمانی سے یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ میرے کریم آقا کا یہی ارشاد گرامی قدر ہے کہ ان مبارک کلمات مقدسہ کو تلاوت کرنے والا صبح کو اگر 3 مرتبہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو شام کو پڑھ لیتے تو صبح تک آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ آپ روزانہ بے شک اپنے گھر یا مسجد میں آ کر ان کلمات مقدسہ کی تلاوت کر لیا کیجئے۔ آج میں آپ کو تلاوت کروا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ سادہ سے لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بکلمات اللہ التامات اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ، ان کلمات مقدسہ کے ساتھ جو مکمل ترین کلمات مقدسہ ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ بڑا جامع جملہ ہے کہ جو بھی شر اللہ نے پیدا کیا وہ ہر شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اگلی بسم اللہ شی پڑھ لیجیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ میں نے برحمتک نستغیث پڑھا ہے، پہلے میں نے پڑھا تھا برحمتک استغیث۔ کیا بولا؟ استغیث۔ اب میں نے کیا پڑھا ہے؟ نستغیث۔ نستغیث جمع کا صیغہ ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سارے کے سارے تو اس سے استغاثہ کرتے ہیں، تیرے حضور دعا کرتے ہیں۔ استغیث واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں، چونکہ ہم سارے کے سارے مل کے پڑھتے ہیں اس لیے ہم نستغیث پڑھیں گے۔ اور اعوذ کی بجائے نعوذ بکلمات اللہ التامات اگر امام نے پڑھنا ہو اور سب نے مل کر پڑھنا ہو۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد بھی ہوگا، جن کو یاد نہیں ہے وہ لکھا ہوا کارڈ لے لیں اور یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے، بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب آپ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم یا ربی زدنی علما ویا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسا کہ میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جل اللہ کل قاری صاحب باقاعدہ کلاس کا آغاز فرمائیں گے۔ میں ابتدائی گفتگو تھوڑی سی آج مزید کا لیتا ہوں کہ ہمارے علاقائی زبانوں میں حروف تہجی عربی اور فارسی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ الف بے تے سے یا الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے اردو کے، اور عربی میں بعض الفاظ نہیں، جیسے ٹے عربی کے اندر نہیں ہے، پے عربی کے اندر نہیں ہے، چے عربی کے اندر نہیں ہے۔ یہ الفاظ زائد ہیں اردو میں، اس کے سوا باقی جو حروف ہیں وہ فارسی اور اردو کے ملتے جلتے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب حروف میں تبدیلی آ جائے تو معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ عربی میں بعض حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کو غور کے ساتھ نہ پڑھا جائے اور ان کی ادائیگی میں تلفظ کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو معانی میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے، معنی بہت غلط ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ کفر تک لازم آ جاتا ہے۔ روایت ہے رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پاک کے انداز سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، قرآن کریم ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ کسی پہ لعنت کر دے تو اللہ یعوذ باللہ تو اس کی حالت غیر ہے، تو اگر قرآن کریم کسی پہ لعنت کرے پھر سوچیے حال کتنا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید فرقان میر کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ علماء فرماتے ہیں اس مراد تجوید ہے، یعنی صحت لفظی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ بعض حروف ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، جس طرح تے اور توئے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، سین صاد اور سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، جیم ہے والی ہے اور وہ ہے جس سے ہدایت لکھا جاتا ہے یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، زال اور زے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، عین اور حمزہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، قاف جس کے ساتھ قلم لکھتے ہیں اور کاف جس کے ساتھ کتاب لکھی جاتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، مگر ان کے معاذ اللہ بدل جانے سے ملتے جلتے ان کو الگ الگ کریں گے۔ اگر ہم الگ الگ نہیں کریں گے تو معنی میں اتنا فرق آ جائے گا کہ بعض اوقات معاذ اللہ کفر تک لازم آ جائے گا۔ میں نے اس کی کچھ مثالیں دی ہیں آپ کے پاس، میں سب کے پاس قاعدے نہیں دیکھ رہا، چلو کل قاری صاحب کا جو پروگرام ہوگا وہ قاعدہ سے پڑھائیں گے یا جس طرح ان کا جی چاہے گا۔ میں نے قاعدے پر مثالیں بھی دی ہیں اور یہ قاعدہ وہ ڈاؤن لوڈ بھی ہے، اگر آپ کا جی چاہے تو آپ نور الہدیٰ کا جو ویب سائٹ ہے اس سے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے، مطالعہ بھی کر سکتے، گھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اگر کوئی شخص استاد کے بغیر بھی گھر بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو زیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ میں نے مثال دی ہے طارق اور طارق کی، طارق تے کے ساتھ اور طارق، دیکھیے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں،
آپ نے یہ غور کے ساتھ میری اس آواز کو سننا ہے، پھر مجھے بتانا ہے کہ کوئی فرق ہے کہ نہیں۔ طارق، طارق، کوئی فرق ہے یا نہیں؟ طارق، طارق، فرق ہے کہ نہیں؟ قانون کل انشاءاللہ تعالی وہ پڑھائیں گے قاری صاحب، اور اگر وہ روزانہ آتے رہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ درمیان میں بھی آپ کو پڑھاتا رہوں گا۔ طارق کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینے والا، ترک کر دینے والا، جبکہ طارق طوا کے ساتھ ستارہ صبح کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور قسم مجھ کو آسمان کی اور طارق کی، تو کیا جانتا ہے مطارق، وہ طارق کیا ہے؟ نجم الثاقب، وہ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اب قرآن کریم نے طارق کا معنی کیا بتایا صبح کا؟ بتا دیجئے۔ دیکھیے آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، جب استاد کسی بات کا حکم دے تو فوراً ماننا ہے۔ بتائیے طوا کے ساتھ طارق کا معنی کیا ہے؟ اونچی آواز میں، صبح کا ستارہ۔ یاد رکھیے میری گفتگو بھی آپ کی گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آپ پست آواز سے بولیں گے، بولتے تو ہیں لیکن بہت دھیمی آواز کے ساتھ، پھر آپ کی آواز ریکارڈنگ میں محفوظ نہیں ہوگی۔ محفوظ ہونی چاہیے، یہ بھی ثواب ہے۔ آئندہ کوئی آدمی سمجھنا چاہے گا تو سمجھنا اس کے لیے ریکارڈنگ سن کر آسان ہوگا۔ طارق کا معنی کیا ہے؟ صبح کا ستارہ۔ اور طارق کا معنی چھوڑ دینا، چھوڑ دینے والا فاعل کے وزن پر ہے۔ کسی شے کو چھوڑ دینے والا طارق کہلواتے ہیں، اور صبح کے ستارے کو طارق کہتے ہیں۔ دیکھیے دونوں کے معنی میں فرق ہے کہ نہیں؟ لفظ اسم، الف سے اور میم، اس کے معنی ہوتا ہے جرم، گناہ، اور الف سین میم اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا نام، نون۔ میں دونوں کو پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے دونوں میں فرق ہے۔ اسمن، اسمن، فرق ہے، ایک پہ سیٹی ہے ایک پہ سیٹی نہیں ہے۔ علی ھذا القیاس یہ میں نے کچھ مسائلیں دی ہیں، آپ قاعدہ سے ان مسائلوں کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے دوسرے سبق کا آغاز ہوا چاہتا ہے، میں اس کو بند کرتا ہوں اور دوسرے سبق کا آغاز اب کیا جائے گا۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ہم نے قرآن مجید فرقان ویر کی تلاوت کرنی ہے، اس کی تفسیر ترجمہ پڑھنا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو قرآن کریم پڑھنا چاہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر۔ فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کیا کر، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کر، کیونکہ قرآن مجید فرقان میں کی یہ خصوصیت ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے قرآن پاک پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتا کوئی بھی قرآن پاک پڑھ کر سوائے ان کے کہ جو فاسق و فاجر ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ شریف اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ابلیس لعین کے شر سے اللہ تعالیٰ جل وعلا ہماری حفاظت فرمائے، ہم محفوظ ہو جائیں۔ تلاوت قرآن پاک سے ہمیں ہدایت میسر آئے، وگرنہ قرآن پاک پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح ابھی میں آیا بار کا تلاوت کر چکا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ کو استعاذہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستعذ باللہ، اللہ سے استعاذہ کر، باب استفعال سے ہے، پناہ مانگنا، پناہ کا چاہنا، کسی کی حفاظت میں آنا۔ آپ جانتے ہیں اردو میں لفظ پناہ گاہ استعمال کیا جاتا ہے اس جگہ کے لیے کہ جس میں چھپ کر انسان حوادث زمانہ یا دشمن کے شر سے بچ جائے۔ تو بندہ عرض کرتے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا کے حضور
کہ پروردگار عالم جل و علا کی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین جو ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے دن رات ایک کیے بیٹھا ہے، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا داؤ ان لوگوں پر نہیں چلتا کہ جو اپنے رب پر ایمان لانے والے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ شیطان ان پر اپنا داؤ نہیں چلا سکتا۔ فرماتے ہیں انما سلطانہ، بے شک اس کا تسلط، اس کی سلطانی، اس کا داؤ ان پہ چلتا ہے، علی الذین یتولونہ، جو اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنے والے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں ان کا داؤ شیطان کا صحیح ان پر چلتا ہے۔ ایمان والے اس کے داؤ فریب سے بحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ حفاظت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی شرح سن لیجئے گا۔ اعوذ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں۔ نعوذ باللہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم سارے کے سارے پناہ مانگتے ہیں۔ جس طرح عام طور پر نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ کوئی برا کلمہ کوئی کہے ہم فوراً کہتے ہیں نعوذ باللہ، یعنی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس کلمہ کے شر سے جو تم نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں کہ ہی اعوذ باللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور پناہ میں آنا، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے تعویذ۔ کیا بلا؟ وہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تعویذ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے گلے میں لٹکانے والی وہ شے کہ جس پر کچھ لکھا ہو، تفعیل کے وزن پر ہے تعویذ۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہی مراد ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی گردن میں کوئی شے لٹکائی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ پناہ مانگتا ہے وہ بندہ، اس گردن میں چیز ڈال کر پناہ مانگتا ہے اس کے۔ اس لیے میرے کریم آقا نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ کوئی ایسی شے گلے میں نہ ڈالی جائے، معاذ اللہ جس شے سے پناہ مانگنا مقصود ہو، وگرنہ یہ عمل شرک ہو جائے گا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس سے پناہ مانگتا ہے۔ بطور مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس مسئلہ پہ خود بھی عمل کیجئے، احباب کو بتائیے۔ بعض لوگ بچوں کی گردن میں خرگوش کا کان، پتھر کے ٹکڑے، بعض ایسی اشیاء وہ پرو کر کسی شے میں گلے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیوں ڈالی ہیں؟ یہ جی بلاؤں سے بچانے کے لیے ڈالی ہیں۔ معاذ اللہ، کیا خرگوش کا کان آپ کو بلاؤں سے بچا لے گا؟ کیا اونٹ کی ہڈی آپ کو جادو سے بچا لے گی؟ کون ہے بچانے والا؟ اللہ رب العزت جل وعلا۔ ایسی چیزوں کا گردن میں لٹکانا حرام ہے اور گناہ ہے۔ ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وہمزات الشیاطین ان یحضرون، یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے بچوں کو اور سکھایا کرتے تھے۔ لیکن جو بچے پڑھنے کے لائق نہیں تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ کسی شے پر لکھ کر ان کی گردن میں لٹکا دیتے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ شے جس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے اس کو گردن میں لٹکایا جا سکتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی آیات برکہ وہ مسنونہ عدیہ جو رسول رحمت سے منقول ہے، حضور کے زبان وحی ترجمہ سے جو دعائیں ادا ہوئیں، معصورہ دعائیں، مسنونہ دعائیں، قرآنی دعائیں یا قرآنی آیات برکہ، اگر یہ لکھ کر گردن میں لٹکاتے ہیں تو جائز ہیں۔ اگر کوئی ٹونا ٹوٹکا وغیرہ یا کوئی پتھر یا منکا وغیرہ یا ہڈی یا کوئی اور ٹکڑا گردن میں لٹکاتے ہیں، وہ فعل حرام کا مرتکب ہوتا، گناہ گار ہو جاتا ہے۔ آپ اس چیز کی پابندی خود بھی کیجئے گا اور دوسروں کو بھی اس کی پابندی کا حکم دیجئے گا۔ گویا بندہ اپنے رب کی پناہ میں آتا ہے ان تمام ناپسندیدہ اشیاء سے کہ جو بھی اس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ یہاں شیطان کے مقابلہ میں پناہ مانگی گئی ہے
شیطان اس کا مادہ شطن یا تو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خیر سے دور ہو جانا، بھلائی سے دور ہو جانا۔ اہل عرب کہتے ہیں بئر شطود، ایسا کنواں جس کا پانی بہت ہی گہرا ہو، یعنی دور ہو جانا، جس تک پہنچ ممکن نہ ہو۔ چونکہ ابلیس لعین اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان قرار دیا۔ اور بعض علماء کرام نے اس کا مادہ شیاطن، شین یا اور طا، ایک ہے شطنن اور دوسرا مادہ ہے شیاطن، بعض اس کا یہ مادہ لیا ہے، اور اس کا معنی تو ہلاک ہو جانا، جل جانا، تباہ و برباد ہو جانا۔ چونکہ یہ بھی ایسا ہی ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا گیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو فعلان کے وزن پر جو صیغے آتے ہیں ان میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی معنی میں زیادہ زور ہوتا ہے۔ جس طرح عام طور پر اگر تیز پانی چل رہا ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے بہاؤ میں تیزی ہے۔ لیکن اگر وہ حد سے تجاوز کر کے کناروں سے باہر آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ طغیان آ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ طغیان، وزن وہ فعلان کے وزن پر ہے۔ اسی طرح طوافہ کا معنی گھومنا ہوتا ہے۔ اگر ہوا تھوڑی چلے ہم کہتے ہیں جی ہوا ہے، تیز ہو جائے ہم کہتے ہیں جی آندھی ہے، اور شدید تیز ہو پھر کیا کہتے ہیں؟ طوفان ہے۔ ہلکی چلنے والی ہوا کو طوفان نہیں کہتے۔ اسی وزن پر جتنے بھی صیغے آتے ہیں اس میں اضافی یعنی مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو شیطان وہ جو اللہ کی رحمت سے بہت ہی زیادہ دور ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت ہی زیادہ دور ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دور ایسا شیطان کہ جو رجیم ہے۔ رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو کہتے ہیں، دور سے کھڑے ہو کر پتھر مارنا۔ معاذ اللہ رمی جی مار تو ہے ہی، آپ نے سنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا کہ معاذ اللہ شادی شدہ زانی کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا کیا جائے گا؟ اور رجم کا معنی کیا ہے؟ کسی پر اتنے پتھر پھینکنا کہ اس کو ہلاک کر دینا۔ شیطان پر مسلسل لعنت برستی رہتی ہے، اس لیے اس کو اللہ نے رجیم قرار دیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عرض کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ جو رحمت سے تیری سے دور ہے، جس پر تیری لعنت برستی رہتی ہے، مولا تعالیٰ اس کے مقابلہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابھی آپ نے یہ سنا اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں چند ایک اور وظائف آپ کو بتا دیتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ ان کو آپ یاد بھی کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی پڑھائیں گے۔ میرے کریم آقا کے ارشاد سیدنا معقل بن یسار اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ سیدنا معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جو بندہ 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پڑھیے بھلا کیا پڑھنا ہے؟ وہی عام جو تعوذ ہم پڑھتے ہیں اس پہ تھوڑا سا اضافہ ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم، یہ اضافہ ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پھر پڑھ لیجئے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ ان کلمات مقدسہ کی تلاوت کر کے سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کے آخر تک، یہ بندہ اگر صبح کو پڑھ لیتا ہے، مرد ہے یا عورت ہو، میرے نبی کا امتی، صبح کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما۔ اور میرے کریم فرماتے ہیں اگر اس دوران اسے موت آ جائے تو اللہ رب العزت جل وعلا کا وعدہ ہے کہ اسے مرتبہ شہادت عطا فرما دے گا، اور یہی ثواب اس سے ملتا ہے کہ جو رات کو پڑھتا ہے۔ آپ روزانہ صبح
ان آیات مقدسہ کو تلاوت کیجئے گا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان 3 مرتبہ پڑھ کر، تو آپ دیکھیں سارا دن کتنے فرشتے رب کریم کی جانب سے آپ کی حفاظت پر معمور کر دیے جاتے ہیں۔ میری اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شہزادوں کو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو بھی آپ دم فرماتے تھے ان الفاظ کے ساتھ وَأَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّاتٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ کہ میں اللہ تعالیٰ کی تمہیں پناہ میں دیتا ہوں ہر طرح کے شر سے، وہ جادوگر شرار کرنے والا ہو یا نظر بد لگانے والا نظر بد لگانا چاہے، میں ان سب چیزوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور فرماتے تھے کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ساتھ اپنے بیٹوں کو حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو دم فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ یہ سارے کا سارا نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم اعوذ بکلمات اللہ التامات اتنا تو یاد ہو جائے گا نا۔ تنہا اعوذ باللہ شریف لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی تو یاد ہو جاتے ہیں نا۔ اب یہ تلاوت کر کے بچوں کو دم کر دیں، بچے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سارے امراض سے بہترین علاج ہیں اعوذ باللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ شریف پڑھیں اور سورۃ الحمد پڑھ کے اس کو دم کر دیں۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اشعار فرماتے ہیں ایک رات تیز بارش تھی، ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کی تلاش پہ نکلے، ہم نے یکا یکا آپ کو پا لیا، حضور مل گئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑی شدید بارش، طوفانی بارش اور طوفان آندھی بھی آئی ہوئی ہے، ہم تو یا رسول اللہ بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کدھر چلے گئے، تو آپ الحمدللہ ہمیں مل گئے۔ میرے نبی فرمانے لگے جب بھی تم کبھی طوفان کو، تیز آندھی کو، تیز ہوا کو دیکھو تو کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے تمہاری حفاظت فرما لے گا۔ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر لینا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ تو یہ بتا رہا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں کل اعوذ برب الفلق اور والناس یہ نازل نہ ہوئی تھی، حضور مختلف دعائیں پڑھ کر اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں پھر میرے نبی کیا فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے دم فرماتے، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر ساتھ قل هو اللہ احد بھی دم فرماتے، اپنے رخ زیبہ پر سارے جسم پر مان لیتے۔ ہمیں تعلیم دے دی کس طرح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ رکھ لے گا۔ آپ اس کو اپنا لیں کہ سونے سے پہلے قل هو اللہ شریف، ہو سکے قل یا الکہف بھی پڑھ لیں، قل هو اللہ شریف اور ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو دم کر لیں۔ میرے کریم آقا کا ارشاد ہے، یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے، جو بندہ سفر پر روانہ ہو، کیا بولا میں نے کہا، روانہ ہونے سے قبل وہ ان صورتوں کی تلاوت کر لیں۔ قل یا ایھا الکافرون پہلی کون سی صورت ہے، اس کے بعد کون سی صورت آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ، پہلی صورت کیا ہے قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد کون سی ہے، پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھیں پھر اذا جاء نصر اللہ پڑھیں، اس کے بعد تبت یدا آتی ہے، اس کو چھوڑ دیں، بھلا کیا اس کو، اس کے بعد کیا آتے ہیں قل هو اللہ احد، پھر کیا ہے قل اعوذ برب الفلق، پھر کیا ہے قل اعوذ برب الناس۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان کی پانچوں کی تلاوت کر لیں، پہلے کون سی ہے، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد قل هو اللہ احد، اس کے بعد میرے نبی فرماتے سفر پر روانہ ہو جو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے تیری حفاظت فرمائے گا، یعنی نہ ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ چوری ہوگی، نہ چکاری ہوگی، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ان مختصر سے وظائف کو یاد کر لیجئے، آپ روزانہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، روزانہ سفر کے آغاز سے پہلے ان مبارک صورتوں کی تلاوت کر لیا کیجئے، پھر درود پاک پڑھ کر سفر کا آغاز کر لیا کیجئے۔ میں بسم اللہ شریف کی تشریح میں بہت زیادہ نہیں جاتا،
بحمد اللہ تعالیٰ اس کی میں تشریح کروں گا۔ میں نے اعوذ باللہ شریف کی تشریح بھی اختصار کے ساتھ کی ہے، اور بسم اللہ شریف کی تشریح بھی اختصار کے ساتھ ہی آپ پہلے سن چکے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ کتاب، اور اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی قوت ہے، کیا بولا میں نے کہا؟ اتنی فضیلت اور اتنی قوت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کشتی عطا فرمائی تھی، بنوائی تھی نوح علیہ السلام سے نا، عطا تو رب ہی کرتا ہے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ میری نگاہ کرم کے سامنے کشتی بناؤ، جیسے جیسے میں ہدایت دو بناتے چلے جاؤ، کشتی بن گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں سوار کر لو، سارے ساتھیوں کو سوار ہو گئے۔ طوفان اتنا آیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر۔ اب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی بھری ہوئی ہے انسانوں کے ساتھ، اس پہ جانور بھی ہیں، اشیاء خوردنی بھی ہیں، جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا وہ ساری چیزیں کشتی کے اندر موجود ہیں۔ اب کشتی کو چلانا ہے، کشتی ہلکی تھی کہ بھاری، اس پہ بہت سارے انسان بھی سوار ہیں، اس پہ جانور بھی سوار ہیں، ہاتھی گھوڑے گدھے سوار ہیں، اس پہ اناج بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، ایک سے زیادہ منزلیں ہیں کشتی کی، اس کو چلانا ہے۔ اب کوئی مشینری بھی نہیں ہے، چپوؤں کے ساتھ چلانا ہو، چپو بھی نہیں ہے، اللہ نے بنانے کا حکم ہی نہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی مشینری تھی، کون سے چپو تھے، کون سا انجن تھا جو کشتی کو آگے لے جاتا تھا، پیچھے لے جاتا تھا، دائیں لے جاتا تھا، بائیں لے جاتا تھا، روک دیتا تھا، آگے چلاتا تھا۔ وہ جو ہتھیار ان کے پاس تھا، جو عظیم شے ان کے پاس تھی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ بجریہا ومرساہا، بسم اللہ کے ساتھ اس کا جاری ہونا تھا اور بسم اللہ کے ساتھ اس کا رک جانا تھا۔ نوح علیہ السلام اسے آگے بڑھانے کا ارادہ فرماتے تو بسم اللہ شریف کی تلاوت فرماتے، وہ کشتی آگے بڑھ جاتی۔ اس کو پیچھے لگانا ہوتا ہے، جس کو بیک گیئر آپ کہتے ہیں، آپ اس کو بیک لانا چاہتے، بسم اللہ الرحمن پڑھتے، اس نیت کے ساتھ وہ پیچھے آ جاتی۔ دائیں لے جانا چاہتے، بائیں لے جانا چاہتے، صرف ایک ہی وظیفہ تھا اور ایک ہی انجن تھا، وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کا کمال ہے، کیا بنا؟ میرے نبی تشریف فرما تھے، بارگاہ ساتھ باب سریر پیش کیا گیا۔ سریر کہتے ہیں گوشت کے یا دوسرے شوربے میں، جس طرح آپ سب کدو شیف کا شوربہ بنا لیں، عموماً گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے، اس زمانہ میں جو کی روٹی زیادہ تھی، جو کی روٹی کے یہ گندم کی روٹی کے ٹکڑے کر کے اس میں بھگو دینا، وہ اتنے گل جائیں کہ آسانی کے ساتھ ان کو کھایا جائے، اس کو سریر کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول رحمت کی خدمت فیض درجت میں سریر پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، میرے کریم کتنے عظیم ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، بڑے عظیم ہیں، بڑے عظیم ہیں، بڑے ہی عظیم ہیں۔ آج ہم نخرے کرتے ہیں کہ ایک کے پس خوردہ جھوٹے گلاس میں دوسرا بندہ پانی نہیں پیتا، ساتھ بیٹھ کر کھانا برداشت نہیں کرتے، حالانکہ میرے نبی فرماتے مسلمان کے پس خوردہ جھوٹے میں شفا ہے۔ مسلمان کے جھوٹے میں کبھی ایسے کیجئے، کسی مسلمان کا پس خوردہ پانی پڑا ہو، آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ بارگاہ رب العزت عرض کریں کہ مولا تعالیٰ تیرے نبی نے سچی خبر دی ہے کہ اس پانی میں شفا ہے مسلمانوں کے پس خوردہ میں، تو میں شفا کے نیت سے پانی پیتا ہوں۔ کوئی بڑی بات ہے کہ رب کائنات آپ کو بیماریوں سے محفوظ فرما لیں۔ میرے کریم آقا رسول رحمت اکٹھے بیٹھ کر صحابہ کرام کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک بڑا وہ طباق تھا، پرات آپ اسے کہہ لیں، بڑا تھال کہہ لیں، اس میں یہ سریر ڈالا ہوا تھا۔ رسول رحمت کے صحابہ کرام اس کے گرد گرد بیٹھے تھے، منتظر تھے کہ کب رسول رحمت ابتدا فرمائیں۔ جب تک حضور ابتدا نہیں فرماتے تھے کسی کی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ ابتدا کرے۔ سب سے پہلے میرے نبی تناول فرمانے کے لیے اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھاتے تھے، لیکن ذرا غور کیجئے ایک ہی برتن میں صحابہ بھی کھا رہے ہیں، میرے نبی بھی تناول فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے عظیم ہیں میرے کریم آقا، کتنے عظیم المرتبت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اتنے میں ایک بچی آئی،
اس نے آتے ہی سرید میں ہاتھ ڈالنا چاہا، میرے نبی نے اس کے ہاتھ کو اپنے دست مقدس میں پکڑ لیا، الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ، اس پہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس کو سرید پہ ہاتھ، چھوٹی سی بچی آئی تھی نا، اس کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے آ کر آتے ہی سرید پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، میرے کریم آ کر اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا۔ اب کیا تھا، دونوں کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں تھے۔ اب سرکار نے صحابہ سے خطاب فرمایا، فرمانے لگے سنو، جب کھانے کی ابتدا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، تمہارے کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا۔ فرمانے لگے شیطان اس بچی کو لے کے آیا تھا ہمارے اس کھانے میں شریک ہونے کے لیے، تاکہ ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے، اس بچی کو لے کے آیا تھا، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر شیطان اس آدمی کو لے کے آیا، میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر میرے نبی نے اللہ کی قسم اٹھائی، مگر مجھ کو میرے اللہ کی قسم اس وقت ان کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے قبضے میں ہے، میں نے اس کو پکڑ رکھا، بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، غیر مرئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، مگر میرے نبی کی کو وہ دیکھے، شیطان کو بھی گرفتار فرما رکھا ہے، مطلب میں نے پکڑ رکھا ہے، اس کو بھاگ نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا جب بھی تم کھانے کی ابتدا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اس کی اتنی قوت ہے کہ شیطان کو دھکیل کے پیچھے کر دیتی ہے، شیطان کا شر تمہارے کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹیاں بھی میری گفتگو سن رہی ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں، اشارے کے ساتھ کہتا ہوں، ہر نیک کام سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیجئے، وگرنہ تمہارے ساتھ شیطان شامل ہوگا، حتیٰ کہ میاں بیوی اپنے حقوق ادا کرتے ہوئے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ ایسی صورت میں شیطان معاذ اللہ تعالیٰ شر سے، اس کی خبیث کے شر سے آپ حفاظت میں رہ جائیں گے۔ بصورت دیگر جس طرح کھانے میں پینے میں شیطان تمہارا ساتھی بن جاتا ہے، اسی طرح ہر عمل میں شیطان تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے، سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے، اوے تو چاہتا ہے کہ تو بلی کا جوٹا پیے؟ وہ شخص کہنے لگے جی نہیں، میں تو نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ بیوقوف پھر تیرے ساتھ شیطان پی رہا تھا، تو نے حضور کی سنت کے خلاف کھڑے ہو کر پانی پیا، بسم اللہ کے بغیر پانی پیا، تو شیطان مسلسل تیرے ساتھ پی رہا تھا۔ غور کیجئے، ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، کتنے وہ لوگ ہیں جو نخرے والے ہیں، میں نے کیا کہا بھلا، جو مسلمان کا جوٹا تو نہیں پیتے مگر شیطان کا بھی لیتے ہیں۔ جو بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، اس کے ساتھ کون کھانا کھاتے ہیں؟ کون اس کے ساتھ پانی پیتے ہیں؟ وہ مسلمان کا جھوٹا تو نہیں پیتے، شیطان کا پی لیتے ہیں۔ اس لیے آپ کبھی بھی شیطان کا جو پسخوردہ نہ پئیں گے، ایمان والوں کا پئیں گے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں نے تھوڑے سے فضائل اعوذ باللہ شریف کے اور چند ایک فضائل بسم اللہ شریف کے آپ کے سامنے عرض کر دیے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ہر کام کرنے سے پہلے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو نیکی پر مشتمل ہو اگر اللہ کی حمد کے بغیر کیا جائے وہ ابتر، اونترا، وہ بے برکتہ، وہ دم کٹا، وہ برباد ہوتا ہے کام جس کام کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کے نام سے نہ کی جائے۔ آپ اپنے ہر نیک کام کی ابتدا میں، میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ جملہ کہہ دیا نیک کام کی ابتدا میں، یہ میں نے جملہ صرف اس لیے کہا، گناہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف کا پڑھنا کفر ہے۔ علماء فرماتے ہیں معاذ اللہ کو بدکاری کرتا ہوا شراب پینے سے پہلے کہ بسم اللہ کہہ کے شراب پینے شروع کر دے، علماء نے اس کو کفر کی حد تک حرام لکھا ہے کہ حرام چیز پر اپنے رب کا نام نہ لیں۔ ہر وہ جائز کام جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کی ابتدا اعوذ باللہ شریف اور بسم اللہ شریف کے ساتھ کیجیے گا۔ یاد رکھیے جب جانور کو ذبح کیا جاتے ہیں تو کیا پڑھا جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ یہاں آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس بیچارے کی گردن اتارنے کا، یہ رحمان اور رحیم کا فعل نہیں ہے۔
بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھا جاتا ہے جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ عام حالت میں کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا پڑھیں گے؟ اس میں اللہ رب العزت جل وعلا کی 3 اسماء کرام قدر ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اور آپ کے علم میں سیدنا بشر حافی کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بشر حافی کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ جو لوگ جانتے ہیں حقائق سنیے تو ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے، چند ایک نے سنی ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ میں چاہتا تھا میں نہ سناؤں، وقت کی بچت ہو جائے، چلو میں سنا دیتا ہوں۔ بشر حافی، حافن عربی میں کہتے ہیں جو پاؤں سے ننگا ہو، جسے پنجابی میں ہم ننگ پیرا کہتے ہیں۔ جو پاؤں میں جوتا نہ پہنے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حافن، پاؤں سے ننگا کوئی بھی۔ حافی کا معنی ہوا جو ننگے پاؤں گھومنے والا۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے مزار مقدس پر 1 سے زیادہ مرتبہ حاضری دی ہے۔ عراق میں آپ کا مزار مقدس ہے۔ یہ پہلی زندگی میں شرابی تھے، عیاش طبع تھے، بہت بڑے صاحب مال و دولت تھے۔ شراب نوشی ان کا مشغلہ تھا، لڑکیوں کو نچوا کر لطف حاصل کرنا، انجوائے کرنا، یہ ان کی عادت تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ جا رہے تھے اور انہوں نے کسی شے پہ، کاغذ یا چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا ہوا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ گرد آلود تھا تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا میرے اللہ کا نام ہے اور معاذ اللہ تعالیٰ اس طرح زمین پر پڑا ہے۔ میں ذلت کی زمین کا لفظ تو نہیں کہہ سکتا، اس طرح زمین پر پڑا ہے اور گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے۔ اس کو اٹھایا، جھاڑا، چوما، آنکھوں سے لگایا، گھر لے گئے اور پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو کے اس کو صاف کر کے خوشبو لگا کے اوپر والی جگہ رکھ دیا، تاکہ اعلیٰ شے کو اعلیٰ جگہ رکھنا چاہیے۔ شرابی تھے، بدکار تھے، وہ سارے عیب پائے جاتے تھے، گننا ضروری نہیں ہے جو عام طور پر انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ آج کا دن بیتا، رات آئی تو محفل رقص و سرود پھر سے جاری ہوئی۔ سراہیاں شراب کی آ گئیں، احباب بھی آ گئے، محفل سج گئی، ناچنے والیاں بھی گھنگرو پہن کے آ گئیں۔ ابھی رقص کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بشر کہنے لگے اس وقت کون آیا ہے؟ ہمارے عیش و آرام میں خلل اندازی کرنے والا۔ اسے کہہ دو جا، چلا جا، بشر آپ نے ملیں گے، کل آنا۔ لونڈی ایک نوکرانی وہ تیزی کے ساتھ اٹھی اور باہر گئی۔ باہر جا کے دیکھا تو حیران رہ گئی، ٹھٹک گئی۔ اللہ کے برگزیدہ ولی دروازے پر کھڑے تھے، عراق کے نام پر ولی دروازے پر کھڑے تھے۔ فرما رہے تھے بشر کو کہو تیرے نام اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میری بات سنیں۔ اس لونڈی نے دیکھا، واپس آئی، بشر نے دیکھا کہ اس کی تو حالت ہی غیر ہے، رنگ اس کا اڑا ہوا ہے، کانپ رہے۔ فرمایا خیریت ہے، کیا ہے دروازے پر؟ کہنے کہ جی فلاں اللہ کے ولی تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بشر کو کہو تیرے نام اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ بشر نے سنا تو حالت غیر ہو گئی، اٹھے، جوتا نہیں پہننا، دوڑ کر باہر آئے، دیکھا تو اللہ کے ولی کھڑے تھے۔ عرض کیا حضور آپ مجھ گناہ گار کے دروازے پر؟ فرمایا کہ ہاں میں تیرے نام اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ حضور مجھ گناہ گار کے نام میرے اللہ کا پیغام؟ میں خطا کار و سیاہ کار، میرے نام؟ میں ہاں تیرے نام۔ کیا پیغام ہے رب کائنات کا؟ فرمانے لگے میں سویا ہوا تھا، خواب حاطف غیبی نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ جا کے بشر کو کہہ دو تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، میں نے تیری عظمت کو بڑھا دیا ہے، میں نے تجھے تعظیم عطا فرما دی ہے۔ بشر نے سنا تو اسی وقت توبہ کر کے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب بندے بن گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر ان کا عالم کیا تھا۔ بغداد کا رہنے والا ایک تاجر جو گدوں پر مال و اسباب لاد کر
جایا کرتا تھا، لے کے آیا کرتا تھا، بار برداری کا کام بھی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ایک راہ پہ جا رہا تھا، اس کے گدھے نے لید کر دی، وہ رونے لگا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا تو کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا میرے گدھے نے لید کر دی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ لیکن اس میں کون سی ایسی بات ہے، گدھا لید کر دے تو رویا جاتا ہے؟ کہنے لگا دراصل بات یہ ہے کہ میرے گدھوں نے کبھی اس راستے میں لید نہیں کی تھی کہ بشر اس راہ سے گزر کر جنگل کی جانب جایا کرتے تھے اور ننگے پاؤں تھے اور ہمیشہ ننگے پاؤں رہے۔ فرماتے تھے میرا پیغام مجھے تب ملا، میرے رب کا پیغام، جب میں ننگے پاؤں تھا، میں جوتا پہنوں گا نہیں۔ کہیں گے بشر اس راستے سے چل کر جنگل کی جانب جایا کرتے تھے، میرے گدھے اس راستے میں لید نہیں کرتے تھے۔ آج میرے گدھے نے لید کی ہے، مجھے یقین ہے کہ بشر کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ پتہ کیا تو واقعی بشر حافی فوت ہو چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر دیکھیے رب کائنات ان کا مرتبہ اتنا بڑھایا تو کس کے صدقہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کرنے کے صدقہ سے۔ آپ بھی تعظیم کیجئے، اللہ تعالیٰ جل کے اسماء کرام قدر کی تعظیم کیجئے، عزت کیجئے۔ رب کائنات جل حکیم اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، آپ نے بسم اللہ شریف اور قل هو اللہ شریف کے بارے میں کچھ بات فرمایا، اور قرآن مجید فرقان میں کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، جو ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں میں آپ سب کو نصاب پیش کر دوں گا کہ میں نے اس مرتبہ کن آیات مبارکہ کا درس آپ کو دینا ہے۔ وہ آیات مبارکہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آج امید ہے کہ مکمل ہو جائے گا پروسیس، آج یا کل وہ آپ کو انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کو پیش کر دی جائیں گی۔ اب ان کو اپنے پاس رکھیں گے، اوپر دیکھ کے پڑھیں گے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہمارے اس نصاب کی جو ابتدا ہے وہ سورۃ الحمد شریفہ سے ہے۔ سورۃ الحمد یہ قرآن مجید فرقان میں کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ فاتحہ کا لفظی معنی ہوتے ہیں انشراح الصدر، سینے کا کھول دینا۔ کیا بولا؟ سینے کا کھول دینا۔ فتح کا لفظی معنی کھولنا ہی ہوتا ہے، فتح الباب، دروازے کا کھول دینا۔ دکان، فیکٹری، گھر کا افتتاح کرنا۔ کیا بولا؟ پہلی مرتبہ کھولنا۔ وہ ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر؟ ایک فیتہ باندھ دیتے ہیں، کہتے کینچی سے کاٹ دو، یہ راستہ کھول دو۔ کیا بولا؟ راستہ۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ افتتاح۔ فاتحہ قرآن کریم فرقان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کریم کا افتتاح بھی ہے اور قرآن کریم کے حقائق و معرفت کے کھولنے کا ایک دروازہ بھی ہے، وہ ایک دروازہ بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ فاتحہ کا معنی غلبہ اور تسلط بھی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو غلبہ عطا فرما دیا، تسلط عطا فرما دی، کافروں پر فتح عطا فرما دی۔ تو فتح سے کیا مراد ہوا؟ ان پر غالب آ جانا، ان پر اب کافروں پر فتح پا لی، یعنی کافروں پر غالب آ گئے۔ رب کریم قرآن مجید فرقان میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یہودی تھے میرے کریم آقا کی تشریف آوری سے پہلے، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ اس نبی آخر الزمان کے وسیلہ سے جو آخری زمانہ میں آئے گا ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ فتح کی کس کے وسیلہ سے؟ بتا دیجئے۔ ہمارے نبی کے وسیلہ سے۔ کس کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے؟ ہمارے ابھی ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کا وسیلہ پہلے تشریف لے آیا تھا۔ رب کائنات جل وعلا سورہ بقرہ شریفہ بھی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے
کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کانو، ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ یستفتحون، وہ فتح مانگا کرتے تھے علی الذین کفروا، کافروں پر اس نبی کے صدقہ سے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور جب وہ نبی تشریف لے آئے تو کافروں نے ان کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ کافروں نے پہلے کیا کرتے تھے، وہ یہودی حضور کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگا کرتے تھے اور اللہ ان کو فتح دے بھی دیتا تھا، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو پھر کیا ہوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر رب نے ان کو تحفہ کیا دیا، لعنت کا۔ گویا وسیلہ طلب کرنا جائز، لیکن نبی کا انکار کرنا کفر ہے، باعث لعنت ہے۔ فاتحہ کا معنی انکشاف کرنا بھی ہوتا ہے، کھول دینا بھی ہوتے ہیں، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ ایمان والوں نے عرض کیا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ تعالیٰ حقائق کو ہمارے اور قوم کے سامنے کھول کر بیان کر دے، بے شک تو ہر چیز کو کھول کر بیان فرما دینے والا ہے۔ اصل میں قول فیصل کو بھی فتح کہتے ہیں کہ جو اصلی ہوتے ہیں، اور اس کا معنی جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں افتتاح کرنا بھی ہے، جس طرح میرے نبی فرماتے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی جب تک کہ تم فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے ہو، اس وقت نماز درست نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، ان کے فضائل پر مستقل کتابیں تحریر کی گئی ہیں، فاتحہ شریف کے فضائل پر ضخیم کتابیں صرف فاتحہ شریف کے فضائل پر، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ میرے آقا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم الکریم کا قول مقدس ہے کہ اگر میں فاتحہ کی شرح بیان کروں تو 70 اونٹ کتابوں کے لوگ بوجھ سے لد جائیں گے، ابھی فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی، اتنی عظیم شان صورت ہے۔ میرے کریم آقا نے اسے سورۃ الشفا بھی قرار دیا۔ بعض باتیں یاد کرنے کے لائق ہوتی ہیں، یہ بات بھی یاد کرنے کے لائق ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کو کیا قرار دیا، سورہ شفا قرار دیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ ایک سفر میں تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے، ہم نے خیال کیا کہ بستی میں جاتے ہیں اور اہل قریہ بستی والوں سے کوئی چیزیں خریدتے ہیں، دکانوں سے اپنی ضرورت کا سامان وغیرہ۔ ہم بستی میں داخل ہوئے تو اہل قریہ نے، بستی والوں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے بتایا ہم مسلمان ہیں۔ وہ لوگ سارے کافر تھے، انہوں نے کہا نکل جاؤ پھر ہماری بستی سے، ہم تمہارے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہیں کریں گے، چلے جاؤ، تم معاذ اللہ صابی بے دین ہو، ہم تمہیں اپنی بستی میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ صحابہ کو لڑائی کرنے کے دل نہیں آئے تھے، بستی سے نکل گئے، باہر جا کر جنگل میں اپنے خیمے لگا لیے۔ اب رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کا جو بڑا چودھری تھا اس کو بچھو نے ڈس لیا یا سانپ نے ڈس لیا۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا چودھری تو مر جائے گا، زہریلے سانپ نے ڈسا، وہ تڑپ رہا تھا، حالت غیر تھی۔ انہوں نے خیال کیا وہ لوگ جو خانہ بدوش، بادیہ نشین، جس کو ٹپری باز آپ کہتے ہیں، یہ جو جنگلوں میں گھومنے والے صحابہ کرام کی جانب اشارہ کر کہنے لگے، ان کا خیال تھا یہ جنگلوں میں گھومنے والے بادیہ نشین ہیں، کہنے لگے وہ عام طور پر جنگلوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، سانپوں سے بچھو سے ان کا پالا پڑتا رہتا ہے، کیوں نہ ہو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ان کے پاس کوئی دم جھاڑ وغیرہ ہو، کوئی جادو ٹونا ہو، ہماری چودھری کو آرام آ جائے۔ وہ لوگ چند ایک اکٹھے ہو کر صحابہ کرام کے پاس آئے، کہنے لگے یار ہم نے تم کو بستی میں تو نہیں جانے دیا تھا، کیا تمہارے پاس کوئی دم درود کرنے والا ہے؟ ہم دم درود کہتے ہیں، وہ جھاڑ پھونک کہتے تھے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تمہارے پاس کہ ہمارے چودھری کو سانپ نے ڈس لیا؟ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، امام نووی نقل فرماتے وہ ابو سعید خدری ہی تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں دم جانتا ہوں، کہنے لگے آؤ پھر ہمارے ساتھ، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ گئے، چودھری تو تڑپ رہا تھا،
سانپ نے ڈسا ہوا تھا تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنا لعاب دہن اس زخم پہ لگا دیا۔ اب آپ غور کریں کہ ہمارے لعاب دہن میں بیماری ہے، یہ ماسک پہنتے ہیں نا، بھئی کرونا کے دنوں میں تو ہر وقت ہی ماسک پہنا گیا، ایسے ہوا نا، بھلا کیوں تھا؟ ہمارے سانس میں جراثیم جو ہے دوسرے کی جانب منتقل نہ ہو جائیں۔ کھانس سے ہوئے جراثیم، یعنی لعاب دہن میں تھوک میں ڈھیروں جراثیم، ہاسپٹل میں جگہ جگہ وہ برتن رکھے ہوتے چونا ڈال کر کہ تھوکنا تو اس پہ تھوکے، نیچے نہ تھوکے تاکہ جراثیم مر جائیں، نیچے تھوکو گے تو جراثیم زندہ رہیں گے، اور وہ جب مسلے جائیں گے خشک ہو کر فضا میں اڑیں گے، معلوم نہیں کس کس کے ناک میں پہنچ کر کس کو بیمار کر دیں گے، اسے زمین پر نہ تھوکو، منع کیا جاتا ہے۔ لعاب دہن بیماری والا ہوتا ہے، لیکن فاتحہ کے صدقہ سے لعاب دہن بھی شفا والا بن گیا، میرے نبی نے اس کو سورہ شفا قرار دیا ہے۔ تو آپ نے لعاب دہن لگا دیا، اسی وقت شفا اسے ہو گئی۔ معاہدہ یہ تھا آپ نے کہ اگر تمہاری چودھری کو شفا ہوگی تو 30 بکریاں معاوضہ میں لوں گا۔ کتنی بکریاں؟ آج کل پیر تو ایک بکرا لیتے ہیں، انہوں نے کتنی مانگی؟ 30 بکریاں، فرماتے لوں گا۔ کہنے کہ ٹھیک ہے جی دم کر دو۔ آپ نے دم کیا، اس کو شفا ہو گئی۔ اب یہ 30 بکریاں لے کے آ گئے، یہ 30 بکریاں لے کے صحابہ کے پاس آئے تو پوچھا انہوں نے یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا میں دم کر کے ان کو پھر لے کے آیا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا پڑھا کیا تھا؟ یعنی پڑھنا کیا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، الحمدللہ رب العالمین شروع کیا، ولدالین تک پڑھا اور دم کر دیا، اپنا لعاب دہن بھی لگا دیا۔ لعاب دہن لگاتے اس کو شفا ہو گئی، 30 بکریاں لے کے آ گیا۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری ایتوں کو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے عوض نہ بیچتے پھرو، تو نے زیادتی کی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھ کر 30 بکریاں لے آیا، چل واپس کر کے آ۔ یہ کہنے لگے واپس تو میں بھی نہیں کروں گا، انہوں نے کون سا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، ہمیں تو بستی پہ داخل نہیں ہونے دیا، ہمیں تو کوئی چیز بھی خریدنے نہیں دی، میں نہیں واپس کروں گا۔ وہ کہنے لگے ہم کھائیں گے نہیں اسے، استعمال نہیں کریں گے، نہ کرنے دیں گے۔ اسی طرح وہ سارے بارگاہ رسالت مآب میں آگے بکریاں بھی ساتھ لے آئے، حضور کی خدمت میں آ کر سارا واقعہ عرض کیا، سن کر میرے نبی مسکرا دیے۔ ان سے فرمانے گے تو نے کیا پڑھ کے دم، تجھے کیسے پتا تھا کہ میں فاتحہ پڑھ کے دم کروں گا شفا ہو جائے گا؟ نگاہ نیچی کر کے دی مثل لہجے میں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو بتایا ہے کہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، آپ نے تو بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، تو میں نے کہا یہ بھی تو مرض ہے نا، میں پڑھ کے دم کر دیا۔ راوی فرماتے ہیں حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ننگی ہو گئیں۔ فرمائیں گے پھر تو نے علاج کر کے بکریاں لی ہیں، جائز ہے لاؤ میں بھی کھاتا ہوں، میرا حصہ بھی نکالو میں بھی کھاؤں گا۔ گویا فاتحہ شریف سراپا شفا ہے، بچوں کو دم کرنے کے لیے، بیماروں کو دم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دم کرنے کے لیے فاتحہ شریف بہترین ایک دعا ہے۔ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیجئے، اللہ تعالیٰ جل وعلا بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ سبحان الحمد للہ تعالیٰ، جس طرح میں پہلے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ شریف کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت علی تو فرماتے 70 اونٹ کتابوں کے بہت سے لد گئے، تو اب میں اس کی مختصر سی ابتدا بھی کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ، الف لام یہ استغراقی ہے کہ ساری کی ساری حمدیں جو بھی حمد کرنے والا حمد کرتا ہے، جس انداز سے بھی حمد کرتا ہے، حقیقت وہ حمد ہے اللہ کی، حقیقت میں وہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں کہوں یہ مائکروفون بہت اچھا ہے، کیا بولے میں کیا کہوں مائکروفون ہے؟ میں نے کس کی تعریف کی؟ حقیقت میں کمپنی کی، حقیقت میں کمپنی کی، اس کمپنی کی بظاہر میں نے مائکروفون کی تعریف کی بڑا اچھا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ بنانے والی کمپنی کون سی ہے، کہیں گے یہ کمپنی بہت اچھی ہے، اس نے مائکروفون اچھا بنایا۔ تعریف کس کی تھی؟ وہ کس کی گئی؟ کمپنی کی بھی اپنی تعریف نہیں ہوئی، وہ کاریگری انجینئر جس نے اس کو ترتیب دیا نا، تعریف اس کی ہو گئی، جو کاریگر بہت اچھا ہے جس سے اس کو سیٹ کیا ہے، ترتیب دیا ہے۔
پھر اس کاریگر کو عقل کس نے دی؟ پھر تعریف کس کی ہو گئی؟ تو جس کی بھی تعریف کرے گا حقیقت میں وہ رب کی تعریف ہوگی، اسی کی حمد ہوگی۔ رب کائنات کی ساری خوبیاں جتنی بھی پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری خوبیوں کا حقدار میرا اللہ ہے۔ الحمدللہ، یعنی ساری کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کون اللہ تعالیٰ؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جل وعلا اس موضوع پر آئندہ گفتگو ہوگی کہ رب کے معنی کیا ہیں اور عالمین سے مراد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس انداز سے تربیت فرماتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ گفتگو آئندہ ہوگی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم بارک لنا فی علمنا وفی عملنا، ثبت اقدامنا علی الایمان فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول النبی الامی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔